بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور چیمپئن ٹرافی 2025 کا باقاعدہ طور پر آفیشلی جو اعلان ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ میچز کہاں پر ہوں گے اور کس طرح ہوں گے، کون سے اسٹیڈیم میں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ سینچورین میں کھیلے جا رہا ہے، اس کے بارے میں پاکستان نے اپنے پلینگ 11 اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ کون سی بڑی تبدیلی ہوئی ہے اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ کتنی مضبوط نظر آتی ہے، آیا کہ وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز کی طرح بہترین کارکردگی دکھا پائے گی یا نہیں، سب کچھ جانیے اس ولاگ کے اندر۔ میں ہوں میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں وی این سپورٹ ٹی وی۔ لو جی پاکستانیوں، انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، آخرکار آفیشلی طور پر چیمپئن ٹرافی 2025 کا آج اعلان ہو چکا ہے اور باقاعدہ طور پر ایک آفیشلی اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے اور وہ گراؤنڈز جو ہیں، اسٹیڈیم سامنے آ چکے ہیں کہ جہاں پر میچز ہوں گے اور فائنل کہاں ہوگا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹاکرا ہے وہ کہاں پر ہوگا، اور اس میچ کے لیے جو شائقین کرکٹ جو ہیں وہ کتنے پرجوش ہیں، اس کے اوپر آج تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ چیمپئن ٹرافی 2025 کے معاملات جو گزشتہ کئی دنوں سے بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر چکے تھے اور بھارت جو تھا وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم تھا، تو آج آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اور پہلا میچ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا میچ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا دبئی میں، اور تیسرا میچ اس کے بعد جناب 21 فروری کو افغانستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد 22 فروری کو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان لاہور میں میچ کھیلا جائے گا، اور واضح رہے کہ سب سے زیادہ جو میچز ہیں وہ 4 میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے، 3 میچز نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے، 3 میچز جو ہیں راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ اسی طرح اگر جو کہ فائنل اور سیمی فائنل کی بات کی جائے تو سیمی فائنل جو ہے ایک وہ لاہور میں ہوگا اور ایک جو سیمی فائنل ہے وہ جناب دبئی میں ہوگا۔ اگر لاہور والا سیمی فائنل میں جو بھارت جو ٹیم ہے وہ اگر کوالیفائی نہیں کر پاتی تو پھر فائنل جو ہے وہ یقیناً لاہور کے اندر ہی ہوگا۔ اب تک جو وینیو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو 23 فروری کو پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ ہوگا اور بہت بڑا ٹاکرا ہے جس کے لیے اس وقت شائقین کرکٹ جو ہیں وہ پرجوش ہیں، جو ٹکٹس ہیں وہ بک ہونا شروع ہو چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کے اوپر جو کہ دونوں ممالک کی جانب سے تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں۔ اور اگر چیمپئن ٹرافی 2025 کی بات کی جائے تو ابھی تک پاکستان نے اپنے اسکواڈ کا اعلان نہیں کیا، بھارت نے اپنے اسکواڈ کا اعلان نہیں کیا، لیکن اب تک جو کہ انگلش کرکٹ بورڈ نے پہلی وہ جو ٹیم ہے جس نے او ڈی آئی اسکواڈ کا چیمپئن ٹرافی کے لیے اعلان کر دیا ہے اور جس میں جو روٹ کی جو ہے وہ بھی واپسی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جناب 24 فروری کو بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان راولپنڈی میں میچ ہوگا، 25 فروری کو آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ کے درمیان پھر راولپنڈی میں، اور پھر 26 کو افغانستان اور انگلینڈ کے درمیان لاہور میں ہوگا، اور 27 کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان راولپنڈی میں میچ کھیلا جائے گا، اور پھر 28 فروری کو افغانستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا لاہور میں، اور 1 مارچ کو کراچی میں کھیلا جائے گا جناب ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان یہ میچ، اور اس کے بعد جناب 2 مارچ کو دبئی میں کھیلا جائے گا نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہے، اور 4 مارچ کو سیمی فائنل ہوگا دبئی میں، اور 5 مارچ کو دوسرا سیمی فائنل لاہور میں ہوگا، اور فائنل جو ہے وہ یا پھر لاہور ہوگا یا پھر دبئی ہوگا۔ اور اس کے باقاعدہ طور پر آفیشلی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے آئی سی سی کی جانب سے، اور جو اس کے اوپر شائقین کرکٹ کے جو تحفظات تھے وہ دور ہو چکے ہیں۔ اور اگر اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو حال ہی میں انگلش کے جو ایک میڈیا میں پریس بھی ریلیز ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے جو کہ انگلش بھارت کے بورڈ کو جو ہے وہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک میزبان ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم فائنل کہاں پر کروا رہے ہیں، اور ان کی ہٹ درمی جو ہے، ان کی انا جو ہے، ان کے غرور جو، ان کا تکبر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور جینٹلمین گیم میں بھی سیاست کا پرچار ہو رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر اب جناب جو ہے
وہ بھارت جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ایگری ہو گیا ہے آخرکار وہ فیوزن فارمولے کے اوپر کہانی آ کے ہم نے اس کے پہلے آپ کو یہ خبر دے دی تھی اور بتا دیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ پاکستان نے کل ساؤتھ افریقہ میں ہونے والا جو ٹیسٹ میچ ہے اس کے لیے بھی اپنے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے. وہ جناب پلینگ 11 کیا ہے اور اس میں کیا بڑی تبدیلی آئی ہے وہ بھی آپ جو ہے نا وہ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری ہے وہ آپ کو بتاتے چلے جائیں. اب جناب یہ تو آپ نے خبر جانی, ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ کل ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے سینچورین میں کھیلا جائے گا اور اس کے لیے پاکستان نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان کا اسکواڈ کیا ہے اور اس اسکواڈ کے اندر کس بڑے پلیئر کی انٹری دوبارہ واپسی ہوئی ہے اور کس کو باہر نکالا گیا وہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں. فرسٹ آف آل تو جناب اس کے جو کیپٹن ہیں وہ شان مسعود صاحب ہوں گے اور اس کے ساتھ پاکستان کے دلوں پر راج کرنے والا شائقین کرکٹ کی نظروں کا محور جو اس وقت سائم ایوب ہے وہ بھی بھائی صاحب ہوں گے اور یقیناً جو اوپننگ ہے وہ شان مسعود اور اس کے بعد سائم ایوب کے درمیان بھی کروائی جا سکتی ہے. کامران غلام ہوں گے اور بابر اعظم کی جناب واپسی ہوئی ہے عبداللہ شفیق کی جن کی کارکردگی جو تھی وہ پوری دنیا میں اس وقت جو اس کے نا ڈنکے بج رہے ہیں بھائی. اس کے بعد محمد رضوان ہیں, سعود شکیل ہیں, سلمان علی آغا ہیں, نعمان علی ہیں, میر حمزہ ہیں, نسیم شاہ اور محمد عباس ہیں. یہ جناب پاکستان کا اسکواڈ ہے اور کل انہوں نے 26 جناب دسمبر سے لے کر 30 دسمبر تک وہاں پر کھیلنا ہے ساؤتھ افریقہ میں اور 2 ٹیسٹ میچ ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ 2 ٹیسٹ میچ کون جیتتا ہے اور اگر اس میں پاکستان ٹیم کی بات کی جائے تو بہترین ٹیم ہے. محمد عباس نے حال ہی میں 10 وکٹیں لی تھی ڈومیسٹک کرکٹ میں اور ان کی پرفارمنس جو ہے جس طرح ڈومیسٹک کرکٹ میں اسی طرح اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں لوٹتی ہے تو پاکستان یقیناً جو ہے اس میں بڑی جو فتح ہے وہ اپنے نام کر پائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں وی این سپورٹ ٹی وی اور ہمارے وی این سپورٹ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا مت بھولیں.